جنگ کا آغاز۔ اس واقعے کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی اور لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا، گواہ رہو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ پھر تیر بازی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیاد بن امیہ، عبید اللہ بن زیاد کے غلام یسار اور سالم میدان میں نکلے، مبارزت طلب کی۔ قدیم طریقے جنگ میں مبارزت کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین کے لشکر سے ایک ایک جنگ آزما نکلتا، پھر دونوں آمنے سامنے لڑتے۔ لشکر حسین کی طرف سے حبیب بن مظاہر اور بربر بن حزیر نکلنے لگے، مگر حضرت امام عالی مقام نے انہیں منع کیا۔ عبداللہ بن عمیر الکلبی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی حمایت کے لیے کوفے سے چل کر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کا تنومند، کشادہ سینہ تھا۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر فرمایا، بے شک یہ مرد میدان ہے، اور اجازت دی۔ عبداللہ نے چند پھیروں میں دونوں حریف زیر کر کے قتل کر ڈالے۔ اس کی بیوی ام وہب ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی اور جنگ کی ترغیب دیتی جاتی تھی۔ پھر یکایک اسے اس قدر جوش آیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ فرمایا، اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن عورتوں کے ذمہ لڑائی نہیں۔ گھٹنے ٹیک کر نیزے سیدھے کر دیے۔ اس کے بعد ابن سعد کے میمنہ نے حملہ کیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت کے رفقا زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے سیدھے کر دیے۔ نیزوں کے منہ پر گھوڑے بڑھ نہ سکے، لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تیر مار کر کئی آدمی قتل اور زخمی کر ڈالے۔ اب عام حملہ کی اجازت۔ اب باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی۔ طرفین سے ایک ایک دو جوان مرد نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ میمنہ کے سپہ سالار عمر بن حجاج نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے جان لو کس سے لڑ رہے ہو۔ یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اسی طرح ایک ایک کر کے قتل ہوتے جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، یہ پتھروں سے انہیں مار سکتے ہو۔ عمر بن سعد نے یہ رائے پسند کی اور حکم دیا کہ مبارزت موقوف کی جائے اور عام حملہ شروع ہو۔ چنانچہ میمنہ آگے بڑھا اور قتل و خون شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بعد لڑائی رکی تو نظر آیا کہ حسینی فوج کے نامور بہادر مسلم بن اوسجہ خاک و خون میں پڑے ہیں۔ حضرت حسین دوڑ کر لاش پر پہنچے، ابھی سانس باقی تھی۔ آہ سرد بھر کر فرمایا، مسلم تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلم بن اوسجہ اس جنگ میں حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہلے شہید تھے۔ گھوڑے بیکار ہو گئے۔ میمنے کے بعد میسرہ نے یورش کی۔ شمر بن ذیلجوشن اس کا سپہ سالار تھا۔ حملہ بہت ہی سخت تھا، مگر حسینی میسرے نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس بازو میں صرف 32 سوار تھے۔ جس طرف ٹوٹ پڑتے تھے صفیں الٹ جاتی تھیں۔ آخر طاقتور دشمن نے محسوس کر لیا کہ کامیابی ناممکن ہے، چنانچہ فوراً ہی کمک طلب کی۔ بہت سے سپاہی اور 500 تیر انداز مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں حسینی فوج کے تمام گھوڑے بیکار ہو گئے اور سواروں کو پیدل ہو جانا پڑا۔ ایوب بن مصرح روایت کرتا ہے حر کی شجاعت۔ ایوب بن مصرح روایت کرتا ہے کہ حر بن یزید کا گھوڑا خود میں نے زخمی کیا تھا، میں نے اپنے تیروں سے چھلنی کر ڈالا تھا۔ حر بن یزید زمین پر کود پڑے، تلوار ہاتھ میں لی، بالکل شیر ببر معلوم ہوتے تھے۔ تلوار ہر طرف متحرک تھی اور یہ شعر زبان پر تھا جس کا ترجمہ ہے، اگر تم نے میرا گھوڑا بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں شریف کا بیٹا ہوں، خوفناک شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ لڑائی اپنی پوری ہولناکی سے جاری تھی۔ اب دوپہر ہو گئی مگر کوئی فوج غلبہ حاصل نہ کر سکی۔ وجہ یہ تھی
حسینی فوج نے تمام خیمے ایک جگہ کر دیے تھے اور دشمن صرف ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو خیمے اکھاڑ ڈالنے کے لیے آدمی بھیجے۔ حسینی فوج کے صرف 4-5 آدمی یہاں مقابلے کے لیے کافی ثابت ہوئے۔ خیموں کی آڑ سے دشمن کے آدمی قتل کرنے کے لیے جب یہ صورت بھی ناکامیاب رہی تو عمر بن سعد نے خیمے جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہی آگے آگ لے کر دوڑے۔ حسینی فوج نے یہ دیکھا تو مضطرب ہو گئی، مگر حضرت حسین نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں، جلانے دو، یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، اب وہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، ام وہب کا قتل۔ اسی اثنا میں زہیر بن القین نے شمر پر زبردست حملہ کیا اور اس کی فوج کے قدم اکھاڑ دیے، مگر کب تک؟ ذرا دیر کے بعد پھر دشمن کا ہجوم ہو گیا۔ اب حسینی لشکر کی بے بسی صاف ظاہر تھی، بہت سے لوگ قتل ہو چکے تھے، کئی نامی سردار مارے جا چکے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمیر الکلبی بھی، جس کا ذکر اوپر گزر چکا تھا، اس کی بہادر بیوی ام وہب بھی شہید ہو چکی تھی۔ یہ میدان جنگ میں بیٹھی اپنے مقتول شوہر کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی تجھے جنت مبارک ہو۔ شمر نے اسے دیکھا اور قتل کر ڈالا، نماز پڑھنے نہیں دی۔ ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ سعدی نے اپنی بے بسی کی حالت محسوس کی اور حضرت حسین سے عرض کیا دشمن اب آپ سے بالکل قریب آ چکا ہے، واللہ آپ اس وقت تک ہونے نہیں پائیں گے جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں، لیکن میری آرزو ہے کہ اپنے رب سے نماز پڑھ کر ملوں جس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا دشمنوں سے کہو ہمیں نماز کی مہلت دیں، مگر دشمن نے